بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں سے اپنے ربوبیت کا عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو جمع کر کے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا تھا کہ اللہ تمہارے رب، آپ ہمارے پروردگار۔ اس سوال و جواب میں ہم اور آپ بھی شامل تھے، ہم سے پہلے والے بھی تھے، ہمارے بعد قیامت تک جو آئیں گے وہ سب بھی انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، رسل بھی تھے۔ یہ ایک عمومی سوال تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل سے کیا تھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک اور عہد لیا تھا الگ سے، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کی، صرف بات کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اپنے قریب پیش آنے والے واقعے پر نظر ڈالیں۔ ملک کے کسی صوبے میں یا پورے ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے تو جو لوگ منتخب ہو کر اسمبلی یا پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان سب کو ایک عہد کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک عمومی عہد ہوتا ہے، پھر ان میں سے جن کا وزارت کے لیے انتخاب ہوتا ہے، جو منسٹر بنائے جاتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ اور عہد کرنا ہوتا ہے، رازداری کا حلف لینا ہوتا ہے۔ اپنی ساری مخلوق میں اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند اور ممتاز مقام عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو بہت سارے اختیارات دیے، خشکی میں بھی پانی میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے کھانے کے لیے ان کو پاکیزہ غذائیں دی۔
ہم بھی جاندار ہیں، وہ بھی جاندار ہیں، جو گندی غذائیں کھاتے ہیں، جو سڑی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ان غذاؤں کو کھا نہیں سکتا، اور اگر کبھی کھا لے تو برداشت نہیں کر سکتا، ہضم نہیں کر سکتا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کو فوڈ پوائزن ہو جائے گی۔ کتا ان چیزوں کو کھاتا ہے، اور دوسرے گندے جانور ہیں جن کا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، وہ بھی تو جاندار ہے نا۔ لیکن اللہ نے انسان کو تمام جانداروں میں عزت عطا فرمائی، سب سے بلند مقام عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے احکام کا مکلف بنایا۔ مکلف تو اللہ نے جناتوں کو بھی بنایا، اور جناتوں کی آبادی اس دنیا میں انسانوں کے سے پہلے سے ابلیس ملعون کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس کا تعلق جناتوں سے تھا، وہ جن قوم سے تھا، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکلف بنا کر بھی انسان کو جناتوں سے بھی بلند مقام عطا فرمایا۔ تو چونکہ انتخاب ہوا تھا انسانوں کا، اس لیے اللہ نے ان سے عہد لیا، ایک عمومی عہد جس کا نام ہے عہد الست۔ پھر ان انسانوں کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کی رہبری اور رہبری کرنے کے لیے، ان انسانوں تک ان کے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اللہ نے ان سے الگ سے ایک عہد لیا۔ اور کس چیز کا عہد لیا؟ اس بات کا عہد لیا کہ آپ سب کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں جا کر انسانوں کا رشتہ ان کے پروردگار سے جوڑیں، اور انسانوں کا رشتہ اللہ کے محبوب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں۔ ہر زمانے میں ہر پیغمبر کی یہ ذمہ داری تھی، یہ ان کا فرض منصبی تھا کہ وہ تمام انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے پیغمبر آتے رہے، کسی نے انسانوں سے یوں نہیں کہا کہ ہم آخری ہیں، ہر ایک نے یوں کہا اخیر میں آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم سے، اپنی اپنی امت سے اس بات کا اقرار کرایا، اس بات کا عہد لیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم لوگ اس کا وعدہ کرو کہ ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اگر تم نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا ان سے رہبری حاصل کرنے کے لیے، اگر تم نے ان کا راستہ نہیں اختیار کیا، تو تمہارا ہمارے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں رہے گا، تم ہمارے وفادار بھی نہیں رہو گے، تم ہمارے بے وفا بھی ہو جاؤ گے۔ صاف صاف
فرمایا پروردگار عالم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیسا عجیب تھا وہ وقت، کیسا یادگار وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے اس بات کا وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے وعدہ لیا کہ میں نے آپ سب کو نبوت کے لیے منتخب کیا، میں نے کتاب دی، میں نے حکمت دی، میں نے پیغمبر بنایا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئیں گے وہ آخری پیغمبر جو تم سب کو سچا بتلائیں گے، تم سب کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم سب اس کا اقرار کرو کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا آپ سب اس کا اقرار کرتے ہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک تمام پیغمبروں نے کہا پروردگار عالم ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس لیے اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہے ہیں تم جس کا بھی نام لیتے ہو، تم حضرت نوح کا نام لیتے ہو، تم حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو، تم حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہو، تم حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہو، تم حضرت داؤد کا نام لیتے ہو، تم حضرت عزیر کا نام لیتے ہو، تم کسی بھی پیغمبر کا نام لیتے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب ان سارے پیغمبروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا اور آپ کے دامن ہدایت سے وابستہ ہونے کا اقرار کیا تھا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس لیے اب اگر کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے اور کسی اور راستے پر جاتا ہے اور ادھر سے منہ موڑتا ہے اور کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے، اس کے لیے نجات کا کوئی امکان نہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں سے اس کا وعدہ لیا اور اس کی اطلاع دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہر پیغمبر اپنی قوم کو آ کر یہ بتلاتے رہے میں آخری نہیں ہوں، میرے بعد آخری پیغمبر آئیں گے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر ایمان والوں کو کہا میں وہی ہوں جن کی اطلاع حضرت ابراہیم نے دی تھی، حضرت موسیٰ نے دی تھی، حضرت عیسیٰ نے دی تھی، حضرت نوح نے دی تھی، حضرت آدم نے دی تھی، حضرت شیش نے دی تھی، حضرت زبیر نے دی تھی، حضرت عزیر نے دی تھی، حضرت سلیمان نے دی تھی، حضرت داؤد نے دی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن کی اطلاع دی تھی وہ میں ہوں، میں آ گیا، اب میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم نے جس پیغمبر کی دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے وہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے صاف صاف بتا دیا میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بس نبوت کے محل کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے مکمل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو الفاظ سے بھی سمجھایا، تفصیل سے بھی سمجھایا۔ الفاظ سے سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تمثیل کے ذریعے آپ نے سمجھایا، یوں فرمایا تصور کرو کہ ایک بہت شاندار محل ہے جس کی ہر دیوار مکمل،
جس کا سارا ڈیکوریشن مکمل، جس میں کہیں کوئی کمی نہیں نظر آتی. دیکھنے والے اس محل کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھئی محل تو بالکل مکمل ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے. ایک جگہ آ کر دیکھتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اگر یہ ایک اینٹ رکھ دی جائے اس کے بعد تو کسی طرح کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو گویا تصور کی نگاہوں سے نبوت کا محل دکھایا اور پھر فرمایا وَأَنَا اللَّبِينَ، اور وہ آخری اینٹ جس کی جگہ خالی رہ گئی تھی وہ میں ہوں. اب میرے بعد کسی کی کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کی روشنی حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت اس مسئلے پر متفق ہے کہ اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو متعین کر کے نبی نہ کہے لیکن صرف اتنا کہے کہ ہاں کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ کافی. پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی جھوٹا، کوئی مداری، کوئی کھیل دکھانے والا، کوئی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا، کوئی دھوکے باز، کوئی اپنے وقت کا دجال و فتنہ گر آ کر انسانوں سے کہے دیکھو میں نبی ہوں، میں تم کو اپنی نبوت کی نشانی دکھاتا ہوں، اور لوگ کہیں ہاں دکھاؤ نشانی، جس نے کہہ دیا ہاں دکھاؤ نشانی اس کا ایمان ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ممکن سمجھتا ہے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے. یہ تو ایسا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کر کے یہ بتلایا میری نبوت کا اتنا نازک مسئلہ ہے کہ میری نبوت پر ایمان لانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی مجھے نبی مانے. میری نبوت پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اور شخص اپنے کو نبی کہے ایمان والا سنتے ہی انکار کرے. فتنے تو شروع ہو گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ ان بدنصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے. لیکن بعد کے شاکروں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ذرا چولہ بدلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر زمانے کے متعلق یہ اطلاع دی ہے کہ جب اس دنیا کا فساد اور بگاڑ بہت بڑھ جائے، ظلم عام ہو جائے، پوری دنیا میں افراتفری ہو جائے، شیطان حق اور باطل کو خلط ملط کر دے گا، نہ جانیں محفوظ ہوں گی، نہ مال محفوظ ہوں گے، نہ عزتیں محفوظ ہوں گی، نہ آبروئیں محفوظ ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل سے میرے نواسی حسین ابن علی کی اور حسن ابن علی کی اولاد میں ایک ایسے مرد کامل کو پیدا کریں گے جس کا نام محمد ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ آ کر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے اور باطل کے ساتھ مقابلہ آرائی کر کے اس دنیا کو دوبارہ عدل و انصاف سے بھر کر بعض روایات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگر اس دنیا کی عمر ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی میرا وہ بیٹا آ کر رہے گا.
میرے نواز حسن کی اولاد میں وہ مرد کامل پیدا ہوگا. یہ ہے وہ شخصیت جس کو امت الامام المہدی کہتی ہے. مہدی ان کا نام نہیں ہے، مہدی ان کا لقب. حق اور باطل میں اتنا اختلاف ہو جائے گا، اتنا اقتباس ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے کون ہدایت پر ہے، لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. گمراہی ہدایت کے لباس میں آئے گی، باطل حق کے دعووں کے ساتھ آئے گا. ایسے ماحول میں وہ واقعی ہدایت یافتہ ہوگا، وہ حقیقی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بنائی. اور ابتدا میں جو بات عرض کی گئی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، تاکہ انسانوں کا ذہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا. اور جس طرح ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. فرض کر لیجیے اگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک علیہ السلام اگر تمام انبیاء کرام زمین پر موجود ہوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جاتی، آپ تشریف لے آتے، تو وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کا کلمہ پڑھتے، آپ کے صحابی بنتے، آپ کی امتی. اور یہ کوئی شاعرانہ خیال آرائی یا خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے. جلیل القدر پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام. وہ چند گنے چنے انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، اور پھر ان رسولوں میں بھی چند گنے چنے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ان میں سے ایک ہیں کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھنے کے علاوہ ان کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر دو حیرت انگیز مظاہرے کرائے ہیں اس دنیا میں. ایک ہو چکا، ایک ہونے والا ہے. جب معراج کی تشریف لے جا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو معلوم ہے نا کہ آسمانوں میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی. بعض سے پہلے آسمان پر، بعض سے دوسرے آسمان پر، بعض سے تیسرے آسمان پر، بعض سے چوتھے اور پانچویں اور چھٹے آسمان پر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ساتویں آسمان پر البیت المعمور کے پاس. لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی. لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بات انسانوں کے سامنے آ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں، اس دنیا میں نبی الانبیاء ہیں، سب کے پیغمبر ہیں، سب کے مقتدی ہیں، سب کے پیشوا ہیں. اس لیے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن سے آسمانوں پر ملاقاتیں ہونے والی تھی اور جو مختلف آسمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کرنے والے تھے، آپ کا استقبال کرنے والے تھے، مسجد اقصی میں آپ کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں تھے اور ہیں، انبیاء کرام کے جسم ختم نہیں ہوا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے
اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے. حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک تمام اہل حق مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں اپنے اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس جسم کے ساتھ وہ موت کے آنے سے پہلے دنیا میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے انہی جسموں کے ساتھ مسجد اقصی میں جمع فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امامت کروائی. جو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، کہ جب آپ کے پاس وہ پیغمبر آئیں گے جو آپ کی تعلیمات کی تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کو جو کتاب دی، جو ہدایت دی، جو پیغام دیے ان کی وہ تصدیق کریں گے تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ موقع دیا اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور مسجد اقصی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے. اور ایک نمونہ اللہ اخیر زمانے میں دکھائیں گے اور وہ اخیر زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہ گیا، اب لگتا ہے بہت قریب آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا. ان کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ کر کے آسمان پہ اٹھا لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے تھے، نہ پھانسی پر چڑھا سکے تھے، ان کو شبہ ہو گیا تھا. اور اللہ نے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس آسمان پہ اٹھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی کے ساتھ بغیر موت آئے. دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر تو ایک مرتبہ موت طاری ہوئی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی کے اسی تسلسل کے ساتھ جو زندگی ان کو ملی تھی، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بطن سے پیدائش کے ساتھ جو زندگی ان کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسی تسلسل کے ساتھ ان کو آج تک باقی رکھا ہے. اور وہ اپنی اسی زندگی کے تسلسل کے ساتھ آسمان سے زمین پر اتریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ کے دین کی تائید کریں گے اور آپ کے سب سے بڑے دشمن دجال اکبر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی. یہ دونوں شخصیات جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ایک ہی زمانے میں ہوں گے، تھوڑا سا آگے پیچھے. حضرت مہدی جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہو، وہ باقاعدہ پیدا ہوں گے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر جوان ہوں گے، نیک ہوں گے، دیندار ہوں گے، لیکن ان کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں مہدی ہوں. اللہ نے فرمایا جب ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی تو نسبت مہدویت ایک رات میں اچانک ان میں القا کی جائے گی. یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں اللہ ان کو اس کام کے لیے تیار کریں گے. یہ ہے وہ القاء نسبت جس کا تذکرہ اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے یہاں بہت تفصیل سے ہوتا ہے. اللہ ان کے اندر یہ نسبت القاء فرمائیں گے، ڈالیں گے، اور پھر امت ان کو پہچانے گی، ان سے اصرار کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں. وہ منع کریں گے کہ نہیں میں ان حالات میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں. پھر لوگ اصرار کریں گے، اتنا اصرار کریں گے، اتنا اصرار کریں گے کہ ان کو مجبوراً کمان اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی، ان کو قیادت کرنی پڑے گی، اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے عہد لیں گے، لوگوں سے بیعت. یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا؟ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ.
لوگ ان کو پہچانیں گے مدینہ طیبہ میں، وہ جلدی سے مدینے سے مکہ آ جائیں گے، اور لوگ بھی پیچھے پیچھے مکہ آ جائیں گے۔ اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، جلدی سے مدینے سے مکہ آ جانا اور لوگوں کا بھی پیچھے پیچھے جلدی سے آ جانا، اس کی تیاریاں بڑی تیزی میں چل رہی ہیں۔ وہاں ٹرین شروع ہونے والی ہے نا، جب ٹرین شروع ہو جائے گی اور وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ 1.5 گھنٹے میں پہنچا کرے گی، تو یہ بالکل ممکن ہو جائے گا کہ کوئی شخص آگے مکے سے مدینے سے مکہ جائے اور باقی لوگ پیچھے پیچھے جلدی سے پہنچ جائیں۔ اسٹیج تیار ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن لوگ پہلے ہی ہاتھ مارنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی دجال کے مقابلے میں نکلے، اور جب وہ دجال سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، دجال شیطان کے ترکش کا سب سے خطرناک زہریلا تیر ہے۔ جتنے فتنے شیطان نے برپا کیے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس میں سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور دجال کے معنی ہے جھوٹا۔ وہ تو اپنے کو انسانوں کا نجات دہندہ کہے گا، اس کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ تو نجات دہندہ ہے، اور نجات دہندہ کو المسیح کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو المسیح الدجال کہا۔ وہ جھوٹا نجات دہندہ ہے، اور اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے سچے مسیح آسمان سے نازل ہوں گے، وہ المسیح الدجال ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم المسیح الصادق۔ دجال سے مقابلہ ہو رہا ہوگا، اور ایمان والوں کو لگے گا کہ اب تو بس جام شہادت پینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقابلہ ہو رہا ہوگا ملک شام میں، دمشق میں، وہاں بھی میدان تیار ہو رہا ہے، حالات بن رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، حضرت مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے، مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے ہوں گے۔ ابھی مؤذن نے اقامت مکمل کی اور امام صاحب اللہ اکبر کہنے جا رہے ہیں کہ اچانک شور اٹھے گا، ارے مینار پر حضرت عیسیٰ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اتر کر آئیں گے، اور فرشتے ان کو مینار کے اوپر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ آواز دیں گے مجھے نیچے اتار۔ حضرت مہدی باہر آ جائیں گے، ان کے ساتھ جو تھوڑے سے ایمان والے ہوں گے اور وہ اپنے وقت کے اولیاء کاملین ہوں گے، وہ سب بھی باہر آ جائیں گے۔ ایک سیڑھی لگائی جائے گی، اور اس سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا نیچے۔ مینار پر اس لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے فرشتے کہ چونکہ یہ سب لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے نا، اگر حضرت عیسیٰ اچانک سیدھے زمین پر آ جاتے اور پیچھے آ کے سب میں کھڑے ہو جاتے تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کیسے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو آسمان سے آئے۔ مینار پر چھوڑ کر فرشتے گئے تاکہ لوگ دیکھیں ہاں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ مینار پر کھڑے ہیں، آسمان سے آئے۔ پھر یہ ایمان والے سیڑھی لگائیں گے، سیڑھی سے نیچے اتاریں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے حضرت آپ تشریف لے آئے تو آپ نماز پڑھائیں، میں تو آپ کے انتظار میں تھا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت مہدی خود قیادت چھوڑ دیں گے، حضرت عیسیٰ کے حوالے کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے قائد ہو جائیں گے۔ تو حضرت مہدی آپ سے کریں گے حضرت اب آپ تشریف لے آئے، آپ نماز پڑھیں، اب تو قیادت آپ کو کرنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ نماز تو آپ پڑھائیں، اگلی نمازیں میں پڑھاؤں گا، یہ نماز تو آپ۔ اور پھر فرمائیں گے کہ اصل میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ اس امت کا کوئی فرد بھی دوسروں کی امامت کر سکتا ہے۔ یہ اظہار ہوگا حضرت عیسیٰ کی طرف سے کہ میں امتی بن کر کے آیا ہوں، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ اگر نبی بن کے آئے ہوتے تو حضرت مہدی نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں امتی بن کر آیا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی دوسروں کو نماز پڑھا سکتا ہے، اس لیے یہ نماز آپ پڑھائیں، اس کے بعد کی ساری نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے۔ جو شاطر قسم کے لوگ ہیں نا،
وہ جب اپنا جال پھیلاتے ہیں تو بات نبوت سے نہیں شروع کرتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ نبوت کے سلسلے میں مسلمان بہت حساس ہے۔ وہ تو دلیل کیا سنے گا، زبان کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہاتھ پیر توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنے کو مٹا دینے یا سامنے والے کو مٹا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے جو شاطر لوگ ہیں وہ نبوت سے بات نہیں ہوتی، وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی مہدی کا تو انتظار ہو رہا ہے نا، لوگ سمجھ نہیں پائے۔ دمشق تو ایک شہر کا نام ہے نا، اور بھیونڈی بھی ایک شہر کا نام ہے۔ آج کل جن صاحب نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے انہوں نے کہا دہلی بھی ایک شہر کا نام ہے، حضور نے دمشق کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک شہر میں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر اتنی عام بات کہنی ہوتی تو حضور مدینہ کہہ دیتے۔ حضرت عیسیٰ دمشق میں آئیں گے، حضرت مہدی مدینے میں آئیں گے، حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے۔ ایسا خلط ملط۔ اصل میں مسئلہ ایک اور ہے، اس زمانے میں ہمارے نوجوان واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور دوسری چیزوں میں اتنا الجھ گئے ہیں، ان کا اتنا وقت اس میں لگتا ہے کہ جو پڑھنے کی چیزیں ہیں ان کو پڑھتے پڑھتے۔ اگر آپ لوگ پڑھنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کروں کہ کون سی کتاب پڑھنا چاہیے۔ کون وعدہ کرتا ہے کہ میں پڑھوں گا اس سلسلے کی حدیث کو پڑھوں گا، حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کس حال میں؟ سب لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت الامام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نزول مسیح کے سلسلے کی روایات کو جمع کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی سے متعلق جو روایات ہیں وہ بس ایسی کمزور سی روایات ہیں اور شاید ایک آدھ ہوں گی جن میں تعویل کر لی جائے۔ حضرت الامام علامہ کشمیری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ ان تمام روایات کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ التصریح بما تواقع فی نزول المسیح، نزول مسیح کے سلسلے کی متواتر روایات۔ احادیث میں سب سے بلند درجہ ہوتا ہے ان روایات کا جو متواتر ہوتی ہیں۔ حضرت امام کشمیری نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ متواتر روایات ہیں۔ آپ کہیں گے ہم سے ہاتھ اٹھوا کے تو وعدہ لے لیا، کتاب تو عربی زبان میں، ہم کیسے پڑھیں گے؟ چلیں اللہ نے مسئلہ آسان کر دیا۔ یہ جو کتاب ہے عربی زبان میں التصریح بما تواطر فی نزول المسیح، اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے حضرت امام کشمیری کے ایک نہایت جلیل القدر شاگرد حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی بہت ساری کتابیں بہت مشہور ہیں۔ معارف القرآن ان کی بہت مشہور کتاب ہے، جواہر الفقہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، جن کے صاحبزادے ہیں اس زمانے میں موجود ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دعوت برکات ہو۔ اور یہ باپ بیٹے صرف ان دو کی کتابوں کو اگر آپ اپنے گھر میں لا کر کے رکھیں نا تو آپ کے گھر کی بڑی سے بڑی الماری چھوٹی پڑ جائے گی۔ حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو مفتی محمد شفیع صاحب کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے ختم نبوت کے نام سے۔ اب تو پڑھیں گے نا اردو میں انشاءاللہ۔ شکیل بھائی کتاب ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، آئندہ منگا لیں، ہمارے شکیل بھائی انشاءاللہ منگائیں گے، آپ حضرات ان سے حاصل کریں اور کتاب کو پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، آنے کے بعد کیا کہیں گے۔ پھر دجال کا خاتمہ ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کہیں چھپ کر نہیں بیٹھیں گے کہ کوئی ملنا چاہے تو مل نہ سکے، چھپیں گے، سب کے سامنے ہو، قیادت کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يبعث الله تعالى من يملأ هذه الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ذریعے سے دنیا جو پہلے ظلم اور انصاف، جو ناانصافی اور ظلم سے بھر چکی ہوگی، اس کو پلٹ کر کے عدل اور انصاف سے بھر دے۔
بلند حوصلہ لوگ ہوتے ہیں یا جن کو دجالی کارندے امت کا ذہن بھٹکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب سنیے ذرا اخیر میں چند منٹ میں ان دعویٰ کرنے والوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اصل میں تو آج مجھے صرف وہ مجبوریاں بتانی تھی آپ سے، تمہید کے لیے یہ گفتگو ضروری تھی جو اب تک نہیں کی، ورنہ بات ہی نہ سمجھ میں آتی۔ ان کی مجبوریاں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے، مہدی اور ایک مسیح۔ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مہدی کے بارے میں فرمایا یہ پیدا ہوں گے جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، مسیح کے بارے میں فرمایا یہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب جو عالی حوصلہ اس راستے سے امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مہدی بنے تو مسیح کہاں سے لائیں، اور اگر مسیح بنے تو مہدی کہاں سے لائیں، اور ڈائریکٹ مسیح بن نہیں سکتا، اس لیے حضور نے فرمایا مہدی پہلے پہچانے جائیں گے۔ اسے پتہ چلتا ہے، اسے تو معلوم ہوتا ہے نا میں کتنا بڑا دھوکے باز ہوں، میں تو اپنی دکان جما رہا ہوں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے اگر میں مہدی بن کر کچھ دنوں کے بعد کسی پارٹنر کو تلاش کر بھی لوں اور اس کو مسیح بنا دوں، کہیں اس نے پوری دکان پر قبضہ جما لیا تو میرا کیا ہوگا؟ لیکن وہ بھی تو دھوکے باز ہوگا نا، وہ بھی تو جھوٹا ہوگا، وہ بھی تو مکار ہوگا، تو پھر تو جھوٹ میں اور مکاری میں مقابلہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے ایسے سارے فتنہ پرور یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ پہلے وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مہدی اور مسیح دو نہیں ہیں، ایک۔ یہ دو کو ایک بنانا ان کی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے بیچارے کریں گے، حالانکہ یہ دو ہیں، دو ہی رہیں گے۔ حضرت مسیح الگ ہیں، حضرت مہدی الگ ہیں۔ حضرت مہدی پہلے پیدا ہوں گے، بچپن گزرے گا، جوان ہوں گے، پھر پہچانے جائیں گے، پھر ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں بیعت ہوگی، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ترکی چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے وہ ملک شام آئیں گے، اور پھر دجال کا مقابلہ ہوگا، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں۔ ایک مجبوری تو بیچاروں کی ہوتی ہے، دوسری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، اب آسمان سے کیسے اترے؟ اس لیے وہ عجیب بہکی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بڑا فتنہ پرور ہمارے ملک میں پیدا ہو چکا ہے، غلام احمد قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ فتنے سب آپس میں ملتے جلتے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ فتنہ پروروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اصل کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ جن لوگوں نے غلام احمد کو کھڑا کیا تھا انہی لوگوں نے اس زمانے میں شکیل کو کھڑا کیا۔ تو غلام احمد نے بھی اس پر زور لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہوا ہے۔ اچھا صاحب انتقال ہوا تو پھر دفن کہاں ہوا؟ عجیب بات، نبی کی بات میں کبھی تعارض نہیں ہوتا۔ ایک جگہ غلام احمد کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں فلاں جگہ دفن، اور ایک موقع میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سری نگر میں دفن، کشمیر میں سری نگر میں دفن۔ نہ کشمیر فلسطین میں ہے، نہ فلسطین کشمیر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شہر کا نام لیا جائے اور اس شہر کے ایک محلے کا نام لے لیا جائے۔ یہ تو ممکن ہے نا کہ آپ سے پوچھے بھائی جلسہ کہاں ہوا، آپ کہیں بھیونڈی میں ہوا۔ کسی اور سے پوچھا کہاں ہوا، اس نے کہا کھنڈو پاڑے میں ہوا۔ دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ کھنڈو پاڑا ایک محلہ ہے بھیونڈی شہر کے اندر، لیکن فلسطین کشمیر کا کوئی محلہ تو نہیں ہے، سری نگر کا کوئی محلہ تو نہیں ہے، اور سری نگر فلسطین کا بھی کوئی محلہ نہیں ہے۔
اچھا بھائی، اگر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا اور تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے اور ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ جس مینار پر نازل ہوں گے اس مینار کی تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی نا؟ غلام احمد قادیانی نے قادیان میں ایک مینار بنوایا تھا، وہ آج بھی موجود ہے، اس کو منارۃ المسیح کہتے ہیں، اور بنوانے کے بعد اس نے کہا میں اس مینار پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مینار پہلے سے موجود ہوگا، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور یہاں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والا مینار بنوا رہا ہے۔ شکیل صاحب نے تھوڑی سی احتیاط برتی، انہوں نے ایک ایسے مینار کی نشاندہی کی جو پہلے سے موجود تھا۔ دہلی میں ایک محلہ ہے لکشمی نگر، وہاں کی خاص مسجد ہے وہ لکشمی نگر کی، جس کا بھی وہاں آنا جانا رہتا ہے، اس مسجد کے مینار کی طرف اشارہ کر کے شکیل نے کہا میں اس مینار پر نازل ہوا۔ ارے جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہو تو تمہیں نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب تمہیں نازل ہی ہونا تھا تو پیٹ سے پیدا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیسے تماشی! یہ ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، اور یہ جتنے مہدویت کے دعوے دار ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، یہ شروع میں پوری طاقت لگا کر کہتے ہیں ہم نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور نے مہدی کی اطلاع دی ہے اور وہ میں ہوں، اور پھر اس میں ایسا توڑ مڑوڑ کیا جاتا ہے۔ یہ توڑ مڑوڑ انہی بیچارے بھولے بھالے نوجوانوں میں کامیاب ہوتا ہے جن کو پہلے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جن روایات میں توڑ مڑوڑ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہیں کوئی سمجھدار آدمی خود جا کر ان روایات کا مطالعہ کر لے گا تو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گا، کہیں کوئی جانکاروں سے پوچھ لے گا، علماء سے پوچھ لے گا، تو اب ان کی اگلی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ خود اتھارٹی بن جائیں، وہ خود دلیل بن جائیں، ان کے کہنے کے بعد کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے بیچارے نبوت کا انکار کرتے 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 اخیر میں مجبوری میں اپنے کو نبی بھی کہہ دیتے۔ سمجھیں ان مجبوریوں کو، پہلے دو کو ایک بنانے کی مجبوری، مینار بنانے کی مجبوری، اور بعد میں اپنے کو نبی کہنے کی مجبوری۔ اللہ ہے تو یقیناً یہ فتنہ، لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ اس فتنے نے اس زمانے میں بہت خطرناک راستہ تلاش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو اس کے دین سے جوڑنے کے لیے اور ایک عام انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اس گئے گزرے زمانے میں ہم کو ایک بہت مفید محنت عطا فرمائی جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں افراد کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہدایت دی۔ اللہ اس کام کی بھی حفاظت فرمائے، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے، لیکن دجالی ٹولے کی نظر لگی اس جماعت کے بعد، اور اس نے کوشش کی کہ جماعت اپنے رخ سے ہٹے۔ اللہ اس کی کوشش کو ناکام کرے۔ دوسری کوشش یہ کی گئی کہ اس کے اندر گھس کر کے افراد کو شکار کیا جائے۔ سمجھیں اس بات کو گہرائی سے۔ شکیل ابن حنیف جو اپنے کو مہدی اور مسیح کہتا تھا اور اب نعوذ باللہ اپنے کو نبی کہتا ہے، جو اورنگ آباد میں کہیں چھپا بیٹھا ہوا ہے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں دو باتیں، ان کو خوب یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے سلسلے میں صاف صاف فرمایا مہدی کو اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں ہوگا، وہ تو لوگ پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، وہ تو انکار کر رہے ہوں گے، وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، وہ اپنی بیعت کی دعوت نہیں دیں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ میں کہیں سفر کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں، کسی نے کہا حضرت مہدی کی علامت کیا ہے؟ ہم نے کہا پہلی علامت یہ ہے کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جو دعویٰ کرے وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔
دوسری بات پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. یہ چھپا ہوا بیٹا یہ کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ مہدی کا ظہور ہوگا, وہ پہچانے جائیں گے, اس کا تعارف ہوگا, وہ سب کے سامنے آئیں گے. اس شخص کو جب شیطان نے اور شیطانی کارندوں نے اپنے کام پر لگایا تو پتہ ہے اس نے کام کہاں سے شروع کیا؟ یہ دہلی میں رہتا تھا, اس نے باقاعدہ طلباء کی جماعتیں لے کر نکلنا شروع کیا. یہ مسجد وار جماعت میں بیٹھتا تھا, یہ گشت کرتا تھا, یہ ملاقاتیں کرتا تھا. لکشمی نگر میں جس زمانے میں رہتا تھا, ایک مرتبہ اس کے ساتھ جو لوگ گشت کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بار ہم لوگ گشت کر رہے تھے, اچانک اطلاع آئی کہ تمہاری بچی زینے سے گر گئی ہے اور اس کو چوٹ آ گئی ہے. لوگوں نے کہا شکیل بھائی آپ چلے جائیے دیکھنے کے لیے. تو اس نے کہا نہیں, لوگ دکھا لیں گے محلے والے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, میں اتنا اہم عمل چھوڑ کر نہیں جا سکتا. یہ باقاعدہ طلباء کی جماعتیں لے کر کے نکلتا ہے, اور اس زمانے میں اکثر اورنگ آباد جماعتیں لے کر کے آتا ہے. اور اس نے اپنے سارے ابتدائی ساتھی وہیں سے شکار کیا. وہ تو جب مرکز والوں کو اندازہ ہوا, دہلی والوں کو پتہ چلا, لکشمی نگر والوں نے جا کر کے مرکز نظام الدین میں باقاعدہ اطلاع کی, اس کے شکایتیں پہنچائیں. اور جب یہ ہونے لگا کہ اس کے ذریعے جو جماعتیں نکلتی تھیں آہستہ آہستہ وہ جب لوگ یہاں سے اورنگ آباد وغیرہ سے جاتی تھی تو اس کے پاس جانے لگی, اس کی مسجد پہ جانے لگی, اور یہ ان کا ذہن بنانے لگا. اور پھر ہمارے وہاں کے بعض ساتھیوں کو اس کی ایک کتاب مل گئی جو اس وقت مسودہ تھی, اس کو تیار کر رہا تھا, اور پھر اس کی دہلی میں پٹائی ہوئی, تب وہاں سے بھاگ کر کے آیا اور اورنگ آباد میں چھپ کے بیٹھ گیا. نظر رکھیے اس پر. ان لوگوں کا شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ٹرینڈ لوگ, ان کے باتنخواہ ملازمین, ان کے تربیت یافتہ افراد, ان کو باقاعدہ جماعتوں میں 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور وہ وہاں جا کر کے خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ نوجوانوں کا ذہن بناتے ہیں. سب سے پہلے وہ ان نوجوانوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں. بات جہاں سے شروع کرتے ہیں, دیکھو کیسے حالات ہیں, دیکھو دنیا کے کیسے حالات ہیں, اور یہ علماء ایسے ہیں, یہ تو صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, یہ تو صرف کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے بدگمان کرتے ہیں, اور ہمیشہ تنہائی میں بات کرتے ہیں, 2 افراد سے ایک ساتھ بات نہیں کرتے. اور دھیرے 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 جب وہ بچہ خوب پختہ ہو جاتا ہے اور اس کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو تم کو اللہ کے لیے یہی کام کرتے رہنا ہے, جماعت کا راستہ چھوڑنا نہیں, لیکن اب تم کو اس راستے سے لوگوں کو نہیں لگانا, اب اس راستے سے نعوذ باللہ حضرت مہدی تک پہنچانا ہے, حضرت مسیح تک پہنچانا ہے. اس لیے میرے دوستو نوجوانوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر کے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دوست ہیں مولانا محمود دریابادی بمبئی میں, انہوں نے لکھا ان کے داماد جو انجینئر ہیں, انہوں نے کہا ایک دن میرے داماد میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ چچا آپ شکیل ابن حنیف کو جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں چونکا. کیا بات ہے؟ تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انجینئر ہیں, اور وہ ان کی بہت تعریف کرتا ہے, وہ کہتا ہے وہ مہدی ہے. مولانا محمود کہتے ہیں میں نے اپنے داماد سے کہا کہ وہ میرے پاس آئے گا بات کرنے کے لیے. ہاں آ جائے. بلایا, وہ آیا. جب آیا وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا, اونچا پیجامہ, لمبا کرتا, مکمل داڑھی, سر پر ٹوپی, ماتھے پر سجدے کا نشان. ایک نہایت دیندار متقی نوجوان نظر آ رہا. یہ بیٹھے بات چیت شروع کی. ہاں بتلاؤ کیا نام ہے جس کو تم مہدی کہتے ہو, اس کا کیا نام ہے؟ نام بتایا, شکیل ابن حنیف. یہ کہتے ہیں میں قلم کاغذ لے کر کے بیٹھا تھا, میں نے نام لکھا, پوچھا یہ کہاں پیدا ہوا تھا, کب پیدا ہوا. اس نے لمبی تھوڑی بات شروع کر دی, امریکہ کے بارے میں, فرانس کے بارے میں. ایک لمبی کہانی ہوتی ہے جو یہ لوگ سناتے ہیں, ان کو رٹائی جاتی ہے کہ اس طریقے سے نوجوانوں کو دھوکہ دو اور بیوقوف بنایا. میں نے کہا ٹھہرو, میں پوچھ رہا ہوں یہ پیدا کہاں ہوا. وہ پھر یہاں کی باتیں کر رہا ہے. نہیں آپ کو ذرا میری گفتگو طویل سننی پڑے گی. بھائی سیدھے سیدھے بتلاؤ نا یہ کہاں پیدا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا رکو, ہم سب کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں پیدا ہوئے تھے بتاؤ.
وہ ذرا خاموش ہوا. یہ کہتے میں نے اس سے ڈانٹ کے کہا تمہیں نہیں معلوم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں مکے میں پیدا ہوئے تھے. جس طرح تم نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے, تم بتلاتے کیوں نہیں شکیل ابن حنیف کہاں پیدا ہوا تھا؟ اس لیے کہ اگر وہ سیدھے سیدھے کہتے بھاگلپور میں پیدا ہوا تھا تو حضرت مہدی تو مدینے میں پیدا ہونے والے ہیں, ان کو تو دور دراز کی تعویلیں کرنی ہے. آخر میں تھوڑی دیر کے بعد مولانا محمود کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہہ کر بتایا کہ اب چلے جاؤ یہاں سے, نظر نہ آنا, اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. مولانا محمود کہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے داماد کو گمراہ ہونے سے بچا لیا. اپنے بچوں پر نظر رکھیے, دیکھیے وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ گئے. جماعتوں میں جائیں تو ذمہ داران افراد پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہیں تنہائی میں کچھ اور تو نہیں ہو رہا. بہت خطرات سے امت گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے, خیر کے ہر کام کی حفاظت فرمائے. اور یہ فتنے میرے دوستوں زیادہ دن کے نہیں ہیں, یہ تو ارتداد کے دروازے ہیں جو شیطان کی طرف سے کھولے جا رہے ہیں. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. باقی اصل حضرت مہدی اور اصل حضرت عیسیٰ, ان کی تشریف آوری کا میدان یہاں سے ذرا دور ہے. حضرت مہدی تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے, ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہو. حالات بتا رہے ہیں کہ وقت زیادہ دور نہیں رہ گیا, لیکن کتنا باقی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں تشریف لائیں گے, اور جو دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہے اس کو کھلے آنکھوں نظر آ رہا ہے کہ وہ حالات بن رہے ہیں, وہاں اسٹیج تیار ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر کے غداروں کا اور جاسوسوں کا, شیطان کے لیے جاسوسی کرنے والے, یہودیوں کے لیے جاسوسی کرنے والے, اور یہودیوں سے ملی ہوئی دوسری طاقتوں کے لیے جاسوسی کرنے والوں کا ایک ٹولہ تیار کیا جا رہا ہے. اللہ میری, آپ کی, میرے گھر والوں کی, میرے بچوں کی, آپ کے بچوں کی, ہماری نسلوں کی, اور پوری امت اسلامیہ کی اور پوری انسانیت کی ہر قسم کے فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.